السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسکالرشپس کے حوالے سے۔ اس کے اندر ہم نے کچھ امپورٹنٹ اور اہم باتیں بتائی تھی، اور اس کے اندر پہلی ریسرچ ایریا کا انتخاب اور دوسری چیز ملک کا انتخاب، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی تھیں۔ آج ہم بات کریں گے انگلش پروفیشنسی، ایک جنرل سوال جو عام طور پر تمام طلبہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم پہلا سوال جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ ہے کیا انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ جب آپ ملک کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی اس سوال کا جواب آدھا آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر انگلش پروفیشنسی کے ٹیسٹ کتنے قسم کے ہیں اور کس ملک کے لیے کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کون سا ٹیسٹ دینا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا اوور ویو دوں گا کہ بنیادی طور پر دو مشہور قسم کے ٹیسٹ ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ٹوفل ہے اور ایک آئلٹس ہے۔ عام طور پر اگر آپ آئلٹس یا ٹوفل ٹیسٹ دیتے ہیں تو یہ ٹیسٹ دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر ویلڈ ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ نے ایشین کنٹری اور خصوصاً طور پر میں کوریا کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہاں پر میرا تجربہ ہے اور میری پی ایچ ڈی وہاں سے ہے، کہ کوریا کے اندر اگر آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ آئلٹس یا ٹوفل کی بجائے ٹوئک ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے ٹوئک اور آئلٹس کے اندر؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ آئلٹس کے اندر 4 بینڈز ہوتے ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ ان 4 مختلف قسم کے ٹیسٹ کی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنی پرفارمنس یا اپنی ایفیشنسی اس کے اندر بہتر کرنی ہوتی ہے اور اچھا سکور کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اسپیکٹ فائنانشیل اسپیکٹ ہے کہ آئلٹس ٹیسٹ عام طور پر مہنگا ہے کمپیریٹیولی ٹو ٹوئک۔ اگر آپ کوریا میں جانا چاہتے ہیں تو اس کیس میں ٹوئک ٹیسٹ فائنانشیل یا اکنامک اسپیکٹ سے بھی سستا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹوئک کے اندر جو ماڈیولز ہوتے ہیں وہ آپ نے صرف 2 قسم کے ماڈیولز دینے ہوتے ہیں: لسننگ اینڈ ریڈنگ، جس کو LNR کہتے ہیں۔ تو آٹومیٹکلی ایک تو آپ کو وہاں پر فائنانشیل ایج مل جاتا ہے، اور دوسرا وہاں پر آپ کو تیاری کے اندر آسانی ہوتی ہے کیونکہ 4 ماڈیولز کی بجائے آپ نے 2 ماڈیولز دینے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ معلومات کافی سارے لوگوں کو نہیں ہوتی کہ آپ کے آئلٹس کے علاوہ ٹوئک بھی چل سکتا ہے اگر آپ ایشین کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ اسپیسیفکلی اگر میں کہوں تو کوریا کے اندر ٹوئک اپلیکیبل ہے کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آئلٹس کی تیاری کیسے کی جائے اور آئلٹس کے لیے کہاں پر اپیئر ہوا جائے۔ آئلٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر 2 مشہور ادارے آئلٹس ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ایک کا نام برٹش کونسل ہے اور دوسرے ادارے کا نام آسٹریلین ایجوکیشن آفس یا AEO جس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ برٹش کونسل کے ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہوں، کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ AEO کا جو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے اس کے اندر اپیئر ہو۔ میں نے خود AEO کے اندر آئلٹس کا ٹیسٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ AEO کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے برٹش کونسل سے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، برٹش کونسل زیادہ بہتر ہے AEO سے۔ یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا ٹیسٹ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو کتنا امیجیٹلی یہ ٹیسٹ چاہیے اور اس کا رزلٹ کتنا امیجیٹلی چاہیے، اور آپ کی ایڈمیشن ڈیڈ لائن کب ہے اور کب تک آپ کو اس کا رزلٹ درکار ہے، اور کون کون سی ڈیٹس اویلیبل ہیں۔ میرے خیال میں اس کے اندر کوئی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہے برٹش کونسل اور AEO کے اندر۔ آپ کسی بھی ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں اپنی کنڈیشن کے مطابق۔ دوسری چیز، جس طرح میں نے ٹوئک کا ذکر کیا کہ وہ کمپیریٹیولی فائنانشیل اسپیکٹ سے بھی سستا ہے، اگر ان کیس آپ کو آئلٹس جس دور کے اندر 20,000 روپے کا پڑ رہا تھا تو اس دور کے اندر ٹوئک 3,000 روپے میں پڑ رہا تھا، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 15,000 سے 17,000 روپے 4 سال پہلے ان دونوں ٹیسٹ کے درمیان فرق تھا۔ اب میرے اندازے کے مطابق اس کے اندر فرق کافی زیادہ ہوگا، کیونکہ ریسنٹلی ہمارے کچھ دوستوں نے دیا ہے اور ان کے مطابق آئلٹس ٹیسٹ کی جو فی ہے وہ تقریباً 30,000 تک پہنچی ہے، لیکن ٹوئک جو ہے وہ آپ کو تقریباً 5 سے 6 یا 7,000 روپے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ دوسرا اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو صرف 2 ماڈیول دینے پڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹوئک کون ارینج کرتا ہے؟ تو
टॉइक पाकिस्तान के अंदर NTS की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसको नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहते हैं, जहां पर आप आम तौर पर गेट जर्नल या GRE जर्नल या GRE सब्जेक्ट, जो कि गेट सब्जेक्ट जिसको आम तौर पर उर्फ़ आम में पाकिस्तान में कहा जाता है, वहाँ पर आप जिन टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, उसी के अंदर मेरे अंदाज़े के मुताबिक NTS साल में तकरीबन 4 दफ़ा ये टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपने NTS के थ्रू इसके अंदर रजिस्टर होना होता है और फिर आप इस टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं। और चूँकि रेगुलरली चीज़ें चेंज होती हैं, अपडेट होती हैं, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेगुलरली NTS के वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ पर आप डेट्स देखें कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। और अगेन दोबारा वही बात आ जाती है कि आपका एडमिशन डेडलाइन कब है और आपको ये टेस्ट कब चाहिए, और उसके मुताबिक आप इस टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अब आपके जहन के अंदर सवाल ये हो सकता है कि क्या हम IELTS या TOEFL दें या फिर हम TOEIC दें। तो जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आप कोरिया या एशियन कंट्री जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल डेफिनेट हैं कि आपने इधर ही जाना है और आपने कहीं और अप्लाई नहीं करना, या आपको ऑलरेडी किसी प्रोफेसर की रिकमेंडेशन कोरिया के अंदर मिल चुकी है और उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी TOEIC है, तो फिर आप TOEIC पे जाएं। और अगर आप अभी क्लियर नहीं हैं और आपने मल्टीपल कंट्रीज़ को अपना टारगेट रखा हुआ है और आपके 3-4 ममालिक के अंदर बात चल रही है, तो फिर बेहतर ये है कि आप IELTS दें, क्योंकि IELTS आपका डोमेन और जो आपका स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा देता है, और आप सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के अलावा उसको अमेरिका, यूरोप और दूसरे कई ममालिक के अंदर भी उस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और IELTS टेस्ट की जो आम तौर पर वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है, तो 2 साल के अंदर अंदर वो कहीं पर भी एडमिशन के लिए वैलिड होता है। एक और चीज़ यहाँ पर अहम नोट करने की है कि आम तौर पर ये तासुर पाया जाता है कि हमें इंग्लिश टेस्ट तो चूँकि हम बोलते रहते हैं तो ये तो इजी है और इसके लिए इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये मिसकंसेप्शन अपने जहन से हटाएं, क्योंकि IELTS के अंदर आप अगर तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपके लिए एडमिशन के अंदर आसानी होगी। एक और चीज़ कि अगर आप IELTS टेस्ट देने जाते हैं तो डेट्स का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपका जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग से अलग होता है। और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपका स्पीकिंग टेस्ट पहले हो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग बाद में हो, और ये भी हो सकता है कि आपका स्पीकिंग इन बाकी टेस्ट के बाद हो। ये भी हो सकता है कि ये तीनों टेस्ट एक दिन हो लेकिन मुख्तलिफ़ अवकात में हो, और ये भी हो सकता है कि आपका टेस्ट, आपके ये जो टेस्ट हैं ये मुख्तलिफ़ दिनों में हो। शायद इसके अंदर 1 दिन का फ़र्क हो या 2 दिन का फ़र्क भी हो सकता है। तो डेट्स का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है, और कुछ जो एक्सपीरियंस भी लोगों के हैं, कि उन्होंने रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टेस्ट के अंदर तो वो अपीयर हो गए थे, लेकिन उनको डेट के अंदर गलतफहमी हुई और जिसकी वजह से उनका टेस्ट मिस हो गया, और फिर उस केस के अंदर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी होती है। और आपके अंदाज़े में है कि ये चूँकि टेस्टिंग फ़ीस ज़्यादा है, तो अगर आप दोबारा रजिस्टर करेंगे तो आपको टेस्ट डबल पेमेंट के अंदर पड़ जाता है। एक दूसरी चीज़ मैं आपके नोटिस में लाऊं कि अगर इनके हिसाब से कोई टेस्ट मिस हो जाए तो आम तौर पर टेस्टिंग फैसिलिटी वाले ये कहते हैं कि आप दोबारा टेस्ट रजिस्टर करें, क्योंकि आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो उस केस में अगर आप एप्लीकेशन उनको दें तो वो आपसे थोड़ा सा जुर्माना, 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना वसूल करके आपके लिए दोबारा टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। ये उस केस में है कि अगर आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग तो दे दिया है लेकिन आपसे स्पीकिंग मिस हो गया, या आपने स्पीकिंग दे दिया है और बाकी टेस्ट आपसे मिस हो गए हैं, तो उस केस में अक्सर औकात ये होता है कि कैंडिडेट या स्टूडेंट को टेस्टिंग फैसिलिटी वाले कहते हैं कि चूँकि आपने एक मॉड्यूल मिस किया है लिहाजा आपका सारा टेस्ट ज़ाया हो गया और आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये बात ज़हन के अंदर रखें कि अगर आप इंसिस्ट करेंगे और आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो आपको दोबारा पूरी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा जुर्माना पे करके और आपके लिए वो दोबारा टेस्ट रीस्केजुअल करेंगे। लेकिन उसके अंदर अगर आपने पहले कोई 1 मॉड्यूल या आपने 3 मॉड्यूल दिए हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं और दोबारा से आपका सारा टेस्ट कंसिडर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्पीकिंग मिस हुआ है लेकिन आपने रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग दिए हैं, तो आपको दोबारा से ये सारे टेस्ट देने होंगे। लेकिन आप अपनी कोशिश हद्दुल इम्कान ये कोशिश करें कि इस चीज़ की नौबत ना आए और आप इस डेट्स के अंदर कंफ्यूज ना हो और तमाम डेट्स के अंदर अपने अवेलेबल स्लॉट्स के अंदर अपीयर हों। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूँगा कि बाज़ औक़ात कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा भी होता है कि ना TOEFL, ना IELTS
اور نہ ہی ٹوئک ریکوائرڈ ہوتا ہے، بلکہ آپ نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن آفس ہوتا ہے یا اس یونیورسٹی کا جو رجسٹرار آفس ہوتا ہے، یا آپ اس کو اپنا ڈپارٹمنٹ، مثال کے طور پر اگر آپ نے فزکس کے اندر ڈگری کی ہے یا کیمسٹری کے اندر یا بایو کے اندر، تو اپنے رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈمنسٹریشن آفس ہوتا ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ دے دیں۔ وہ آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ والے ایشو کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس نے اپنی تمام جو 4 سالہ تعلیم تھی یونیورسٹی کے اندر وہ انگریزی میں حاصل کی، اور یہاں پر جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا دیٹ واز انگلش، اور اس کے اوپر وہ اپنا سٹیمپ لگاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا اور سائن کرتے ہیں۔ وہ ایک قسم کا پروف ہوتا ہے کہ آپ کی جو پچھلی تعلیم تھی وہ ساری انگریزی کے اندر ہے۔ یہاں پر یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس آئلٹس، ٹوفل یا ٹوئک تو دے دیتے ہیں لیکن وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا، اور کچھ کیسز میں پروفیسر آپ کا انٹرویو کرتا ہے، اور انٹرویو کرنے کے بعد پروفیسر یہ فیل کرتا ہے کہ چونکہ آپ کی انگریزی فلوئنٹ ہے لہٰذا آپ کو کسی انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آپ کا صرف یہ جو سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایشو کرتا ہے یہ بھی ادھر ویلڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس انگلش پروفیشنسی ریکوائرمنٹ کو کنکلوڈ کریں تو میں نے 4 قسم کے سینیریو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں: ٹوفل، آئلٹس کے 2 آفیسز پاکستان کے اندر 2 ادارے کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے ماڈیولز ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تیسرا ٹوئک کن کنٹریز کے اندر ویلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے ماڈیولز ہوتے ہیں، کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی اس کو کنڈکٹ کرواتی ہے، اور اس کی فی اور تیاری کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ 4th، آپ کے ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی سے جو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی ویلڈ ہوتا ہے اور وہ بھی کام کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور جسٹ آپ کا انٹرویو سفیشینٹ ہوتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا پروفیسر ایک لیٹر اپنی طرف سے لکھ کے آپ کا انٹرویو لینے کے بعد اور ایڈمیشن آفس کو کہے، جس یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس ایڈمیشن آفس کو پروفیسر کہے کہ چونکہ میں نے اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا ہے لہٰذا اس کو کسی قسم کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مکمل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، آپ کس لیب کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور آپ کس پروفیسر کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کنڈیشن آپ کی کنڈیشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے لیے ان 4 یا 5 کیسز کے اندر کون سا کیس سوٹیبل ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بالکل ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے لیکن یہ سچویشن کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، کس یونیورسٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں اور کس پروفیسر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آیا اس ملک کی یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، آیا اس یونیورسٹی کی یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، آیا پروفیسر کو تو یہ نہیں ریکوائرڈ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملک کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یونیورسٹی کی بھی نہیں ہوتی، پروفیسر کی بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ویزا پروسیس کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس کیس میں بھی آپ کو اس ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ کوریا کے اندر کچھ یونیورسٹیز نے ایون یہ تمام انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ختم کر دیے ہیں، اور وہ جب اسٹوڈنٹ کو داخلہ دیتے ہیں تو پھر وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ داخلہ ہونے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں کوریا تو ان کو 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ڈگری کمپلیشن سے پہلے آپ آئلٹس یا ٹوئک ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہوں، اور فلانا بینڈ یا ایک خاص سکور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس جتنا سکور آپ نے کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دو کہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہوتی ایڈمیشن فارم سبمٹ کرتے وقت، پروفیسر کی بھی نہیں ہوتی، لیکن اسٹوڈنٹ کے ویزاز اس بنیاد پر بعض اوقات ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس آئلٹس یا کوئی دوسرا انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہو جایا کریں، اور دوسری چیز آپ اس ملک کے اندر اگر کوئی پاکستانی پڑھ رہا ہو یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو اس تمام ویزا پروسیس سے گزر چکا ہو، اس سے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں کہ میری یہ سچویشن ہے اور کیا مجھے ٹیسٹ دینا ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ایکسپیرینس تھا ایون کوریا کے اندر بھی کہ چونکہ اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن ایمبیسی نے اس بنیاد پر ان کے ویزے ریجیکٹ کیے کہ ان کے پاس انگلش پروفیشنسی نہیں تھا۔ تو یہ لہٰذا یہ پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن، پروفیسر ٹو پروفیسر ویری کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو سب سے صائب رائے اور سب سے آتھینٹک انفارمیشن وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کو آن دا گراؤنڈ ریالٹیز اور ریسنٹ پاسٹ کے اندر جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے
اس کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پچھلے بیچ کے اندر جن جن لوگوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اور جن جن کو اسکالرشپ ملا تھا، کیا ان کے ویزے انگلش پروفیشنسی کے بغیر اپروو ہوئے کہ نہیں، اور کیا ان کا جو ویزا کے بعد کا جو پروسیس تھا ایڈمیشن یا ادھر لیب جوائن کرنے کا، وہ انگلش پروفیشنسی کے بغیر پروسیس ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کے حوالے سے پھر بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں یا آپ کی کوئی کنفیوژنس ہوں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سی وی کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں بتائیں گے اور ساتھ میں پروفیسر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے وقت کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان حوالے سے تفصیلات سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔